اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا افراد کو دعوت دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہلیت کے زمانے کے دوست تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ آپ سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا، اے ابو القاسم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، یہ کیا بات ہے آپ اپنی قوم کی مجلسوں میں نظر نہیں آتے اور لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ان کے باپ دادا وغیرہ کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور تم کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری فرمائی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے اس قدر خوش کے ساتھ واپس ہوئے کہ کوئی بھی مکہ کی ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ جن کو اخشبین کہتے ہیں آپ سے زیادہ خوش نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر وہاں سے حضرت عثمان بن عفان اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ تمام حضرات بھی مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہم۔ دوسرے روز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ابو سلمہ بن عبد الاسد اور حضرت ارقم بن ابو الارقم کو لے کر حاضر ہوئے اور یہ سب حضرات بھی مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہم۔ بدایہ حصہ 3 پیج نمبر 29۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریش جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے کہ آپ نے ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے اور آپ نے ہمیں بیوقوف بتایا ہے اور ہمارے باپ دادا پر کفر کا الزام لگایا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں یہ سب صحیح ہے، بے شک میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں۔ اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث فرمایا ہے تاکہ میں اس کا پیغام پہنچاؤں۔ میں تمہیں یقین کے ساتھ اللہ کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی قسم بے شک حق یہی ہے، اے ابو بکر، میں تم کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ہمیشہ اس کی اطاعت کرتے رہو۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ اقرار کیا نہ انکار اور اسلام لے آئے اور بت پرستی چھوڑ دی اور اللہ کے شریکوں کو بھی چھوڑ دیا اور اسلام کی حقانیت کا اقرار کر اور ایمان و تصدیق کے ساتھ ابو بکر صدیق واپس ہوئے۔ یہ حدیث ابن اسحاق کی ہے۔ دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ ضرور ہچکچایا اور سوچ میں پڑا اور کچھ دیر سوچ کر اسلام قبول کیا، لیکن جب میں نے ابو بکر کو دعوت دی نہ یہ ہچکچائے نہ سوچ میں پڑے بلکہ فوراً اسلام لے آئے۔ اس لیے پہلی روایت میں جو یہ الفاظ گزرے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہ اقرار کیا نہ انکار کیا، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ابن اسحاق وغیرہ بہت سی راویوں نے ذکر کیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر بنائے جانے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہنے والے تھے اور اچھی طرح سے جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور امانت دار اور عمدہ طبیعت اور بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ کبھی مخلوق کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں تو اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اس لیے جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات کا ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، انہوں نے فوراً اس کی تصدیق کی اور ذرہ برابر بھی نہ ہچکچائے اور نہ دیر کی۔ بخاری شریف میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے کہ ایک بار ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ میں کچھ جھگڑا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا، اس وقت تم سب نے کہا تھا کہ میں غلط کہتا ہوں، لیکن ابو بکر نے کہا تھا یہ صحیح کہتے ہیں اور جان و مال سے انہوں نے میری ہمدردی کی تھی، تو کیا تم لوگ میری وجہ سے میرے اس ساتھی کو چھوڑ دو گے؟ یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
2 دفعہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد ابو بکر کو کسی نے بھی کبھی کچھ تکلیف نہیں دی رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے ہیں۔ بدایہ حصہ 3 پیج نمبر 26 سے 27۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔